حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عہدی خلافت میں قیصر روم نے اپنا سفیر مدینۃ المنورہ میں بھیجا۔ قاصد نے دارالخلافہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پہنچ کر لوگوں سے خلیفہ وقت کے محل کا پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تاکہ میں اپنا مال و اسباب وہاں تک پہنچاؤں۔ قوم گفتنش کی اورا قصر نیست، مرعم را قصر جان روشنے است۔ قوم نے کہا ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل تو ان کی جان پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تعلق خاص اور تجلیات سے منور ہو رہی ہے، جس نے ان سارے جہاں کے شاہی محلات سے مستغنا کر دیا۔ قاصد روم نے دل میں سوچا، یہ کیسا بادشاہ ہے جو عام لوگوں میں رہتا ہے، اس کا کوئی حفاظتی دستہ نہ، رہنے کے لیے کوئی عالیشان محل۔ راستے میں ایک اعرابی خاتون سے خلیفہ کا فتح پوچھا تو اس نے کہا آپ رضی اللہ عنہ قبرستان کے پاس ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے۔ قاصد جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے خوف و خطر زمین پر آرام فرما رہے ہیں۔ نہ کوئی تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ کوئی پاس ہے، نہ فوج نہ لشکر۔ قریب پہنچ کر جب اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک کو زیارت کی تو آپ رضی اللہ عنہ کی ہیبت سے وہ کانپنے لگا اور اپنی دل میں کہنے لگا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے اور ایک عمر تک سلطانوں کا ہم نشین رہا ہوں، مجھے کبھی کسی سے خوف تک محسوس نہیں ہوا۔ معلوم نہیں اس شخص کی ہیبت سے میرے اوسان کیوں خطا ہو گئی۔ اس سوئی ہوئی اکیلے آدمی کو دیکھ کر میرا جسم کانپ رہا ہے۔ اس مردی گدڑی پوش کی ہیبت نے تو میرے ہوش اڑا دیے۔ بے صلاح ان مرد خفتہ برزمین، بے صلاح ان مرد خفتہ برزمین، من بہفت اندام لرزا چیست ای۔ یہ شخص بغیر کسی ہتھیار کے اور بغیر کسی فوجی پہرہ کے زمین پر اکیلا سو رہا ہے۔ مجھ پر ایسا لرزہ طاری ہے کہ اگر مجھے ساتھ جسم اور عطا ہو جائے تو اس لرز کا تحمل نہ کر سکے۔ یہ رعب و ہیبت اس گدڑی پوش کی نہیں، دراصل یہ اللہ کی ہیبت ہے، کیونکہ اس گدڑی پوش بادشاہ کا قلب اللہ کے قرب اور معیت خاص سے مشرف ہے، بس یہ اس معیت حق کا رعب و جلال ہے جو اس مرد حق کے چہرے سے نمایاں ہو رہا ہے۔ قاصد ان باتوں میں کھویا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آن کی کھل گئی۔ سفیر روم نے آگے بڑھ کر بڑے ادب کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نہایت شفقت سے سلام کا جواب دیا، سفیر کو اپنے پاس بٹھا کر تسلی دی اور قیصر روم کا پیغام وغیرہ لینے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ دیر تک اس کے ساتھ معرفت کی بات ہی کرتے رہے۔ قاصد روم آپ رضی اللہ عنہ کے اخلاق حسنہ اور سادگی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے دل سے کفر و شرک کا زنگ دور ہو گیا۔ یہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت کے فیض سے مشرف باسلام ہو کر باطنی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے جن اور انس سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی غیبت، جو بھی اس طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہوگی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان کا مقام
مقام و مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔